اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ فتویٰ بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے دعوے دار سے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے۔ چنانچہ کسی نے حضرت امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ مدعی نبوت سے اس کے دعوی نبوت پر دلیل مانگنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا من طلب منہ علامتاً فقد کفر، جس نے مدعی نبوت سے دلیل مانگی شک کی بنیاد پر تو وہ بھی کافر ہو گیا، کیونکہ جیسا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شک کرنا کفر ہے، ایسے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں شک کرنا کفر ہے۔ اور نبوت کے دعوے دار سے دلیل مانگنا شک کی ہی علامت ہوتی ہے کہ اس بندے کو شک ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں یا نہیں، تو اس میں اس کو شک ہو گیا، تو وہ جیسے ہی شک آئے گا، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اس عقیدے کے اندر شک آئے گا تو وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ چنانچہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کے پیش نظر اللہ جل شانہ نے اس عقیدہ کو اس وقت بھی بیان کیا جب یہ کائنات وجود میں نہیں آئی تھی۔ ابھی تک عالم ارواح میں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو جمع کیا اور اس عقیدے کا اقرار کروایا گیا۔ چنانچہ اللہ جل شانہ پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَتْكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ، وہ وقت یاد کریں جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا، پھر عین اسی وقت میں تمہارے پاس ایسا رسول آئے جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہو، تو تم ضرور بس ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اقرار کیا، تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ارواح نے فرمایا ہم اقرار کرتے ہیں، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم سب گواہ بن جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے اس وعدے کا ذکر فرمایا جو ازل میں تمام نبیوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیا گیا۔ چنانچہ آیت کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ یوم ارواح میں جس وقت اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی روحوں کو پیدا فرمایا تو ان سے رب ہونے کا وعدہ لیا، اقرار لیا۔ فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے کہا بلا، ہاں ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس عہد عام کے ساتھ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے ایک خاص وعدہ بھی لیا گیا جس کا ذکر ابھی اوپر آیت میں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے فرمایا کہ میں تمہیں نبوت اور رسالت دے کر دنیا میں بھیجوں گا، پھر بالفرض تمہارے زمانہ نبوت میں میرے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، یا تم ان کے زمانے کو پالو تو تم اپنی کتاب چھوڑ دینا اور ان پر ایمان لے آنا اور ان کے دین کی مدد کرنا۔ واہ سبحان اللہ، ختم نبوت کی شان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یوم ارواح میں سب انبیاء کرام علیہم السلام کے سامنے تذکرہ فرما رہے ہیں، اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر
خود گواہ بنتے ہوئے تمام نبیوں کو بھی گواہ بنا رہے ہیں۔ چنانچہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ابھی کائنات بنی ہی نہیں تھی کہ اللہ جل شانہ نے عقیدہ ختم نبوت کا پرچار کرنا شروع کر دیا، اور پھر عقیدہ ختم نبوت پر کام کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے کسی اور کو نہیں چنا۔ مخلوقات میں سب سے اشرف المخلوقات انسان، اور پھر ان میں بھی سب سے اعلیٰ و ارفع ہستیاں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا طبقہ، ان کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے چنا۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں، اللہ جل شانہ نے خود اپنی ذات عالیہ سے بھی عقیدہ ختم نبوت کے پرچار کا کام لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی عقیدہ ختم نبوت کا جو ہے وہ پیغام دینا شروع کر دیا۔ تفسیر ابن جریر میں اسی آیت کے تحت لکھا ہے، لم یبعث اللہ نبیا آدم ومن بعدہ الا اخذ اللہ علیہ العہد لئن بعث محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وهو حق لیؤمنن به ولینصرن۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا تو یہ ان سے وعدہ ضرور لیا کہ اگر ان کی زندگی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو وہ ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں۔ اللہ رب العزت نے عالم دنیا میں سب سے پہلے سیدنا ابو البشر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پیدا فرمایا، تو حضرت آدم علیہ السلام پر ختم نبوت کا علم یوں ثبت فرما دیا کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم رسالت پر، اور یعنی ختم نبوت کی مہر لگا دی۔ چنانچہ خصائص الکبریٰ حدیث پاک کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19 پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لکھا ہوا ہے، بین کتفی آدم مکتوب محمد رسول اللہ خاتم النبیین۔ یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں لکھا ہوا تھا کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں جو کہ تمام نبیوں میں سب سے آخر میں آئیں گے اور ان پر سلسلہ نبوت ختم ہو جائے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بین کتفیہ خاتم النبوہ وہو خاتم النبیین۔ شمائل ترمذی کے اندر یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے ختم کرنے والے ہیں۔ قربان جائیں، ختم نبوت پر جب پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو ختم نبوت کا نشان لے کر آئے، اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے تو ختم نبوت کا اقرار لے کر آئے، اور جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سراپا ختم نبوت بن کر تشریف لائے۔ عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم ہے کہ عالم برزخ میں بھی ختم نبوت کے بغیر وہاں کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ عقیدہ ختم نبوت ہر جگہ ضروری ہے۔ چنانچہ جب مرنے والے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو 2 فرشتے جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے وہ مردے سے 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا من نبیک کا، تیرا نبی کون ہے؟ تفسیر در منصور کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں ایک حدیث نقل کی گئی کہ من نبیک کا، من ربک کا، اس کے جواب میں مردہ کہے گا اگر وہ مسلمان ہوا کہ ربی اللہ وحدہ لا شریک لہ۔